وہ پہلا گھر ہے جو اللہ وحدہ شریک کے نام پر اسی کی عبادت اور اسی وحدت کے اعلان کے لیے بنایا گیا، اور ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور بتوں کے خلاف جنگ اور دہانے کے بعد انہوں نے اس گھر کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی وحی سے کری۔ اللہ فرماتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم السلام بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں سے معلوم پڑا اللہ تعالیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر اور جو مساجد لوگ بناتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بندے کتنے پسند ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ہو کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور وہ اس کی اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور اس کی بنیادیں لگا رہے ہیں، تو اگر ہم بھی اگر مساجد کے اندر سے کام کر لیں تو اس میں کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسے سے قبل خانہ کعبہ کی تعمیر 9 میں عملاً شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، اور اس حالت میں کہ آپ کے جسم پر سوائے تہمت دے کوئی کپڑا نہ تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال کی تھی۔ امام بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت پیش کی ہے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر 9 کی گئی دوبارہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس پتہ اٹھا کے لاتے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اپنا تہمت اتار کے رکھیں تاکہ اس کو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، مگر آقا علیہ السلام نے ان کی اس بات کو نہیں مانا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے شرم و حیا کی وجہ سے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے تہمت کو باندھا۔ پھر جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں خطاب پھوٹ پڑا اور جھگڑا قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے حل کے لیے طریقہ اختیار فرمایا۔ سارے قبائل نے اس پر رضامندی اختیار کیا، کیونکہ سارے قبائل کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بھی تھے، صادق بھی تھے، امین بھی تھے، مشہور تھے اس بات سے۔ آپ نے ایسا کیا کہ فرمایا ایک چادر لی جائے، بیچ میں پتھر رکھا جائے، ادھر سے یہ قبیلہ اٹھائے، ادھر سے وہ قبیلہ اٹھائے۔ آخر میں جب قریب گئے تو حضور علیہ السلام نے اس کو نصب فرما دیا خانہ کعبہ کے اندر۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے وہ پتھر بھی لگوا دیا اور دونوں قبائل کو جھگڑے سے بچا بھی لیا۔ زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو عظمت اور شرف عطا کیا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس گھر کو ابراہیم السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی عبادت کے لیے بنایا، تاکہ لوگوں کے لیے امن اور وحدت کا مظہر ہو۔ خانہ کعبہ کے گرد جو لوگ طواف کرتے ہیں پھر بیت موسم میں معتکف ہوتے ہیں، ان کے پیش نظریہ پتھر و گارے گھر کا نہیں ہوتا، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے مقدس عظمت والا گھر اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کی شان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو اس مقصد کے لیے مابوس کیا اس زمین میں بتوں کو خاتمہ کرے اور بت خانوں کو منہدم کر دیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی تقاضا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی ایسا گھر بھی تعمیر ہو جو توحید الہ کا شعار اور اس کی عبادت کے لیے خاص ہو۔ وہ گھر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے سچے دین اور صحیح بات کی تعبیر کا مظہر ہو۔ اس سے شرک و بتوں کی بات کا بطلان ثابت ہو، کیونکہ انسان نے زمانے کا ایک حصہ اس حال میں گزارا جس میں پتھروں، بتوں اور شیطانوں کی عبادت کرتے رہے۔ ان کے لیے بڑے بڑے بت تیار کیے گئے۔ اب وہ وقت آن پہنچا تھا کہ ان کے باطل عقائد اور بیہودہ رسم و رواج عبادتوں کی جگہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے جو اپنا کردار پیش کیا اور جو آپ نے عظیم و شان قربانیاں دی، کوئی بندہ اس واقعہ تو پڑھے سامنے، اور جو تکالیف آقا علیہ السلام کو اس وقت آئی اور جو لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیے، اگر بندہ جب اس کو پڑھے نا تو اس وقت معلوم ہوتا کہ آج خراب کی لائٹیں، یہ چمک دھمک، یہ بجلی کی روشنیاں، یہ پتھر کا بن جانا، یہ رستوں کا بن جانا، ٹائل مارول کا بچ جانا، ایسیوں کو لگ جانا، پنکھوں کو لگ جانا، طرح طرح کی آسائش کا ہو جانا، کبھی سوچے انسان دو پل کے جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے، اس خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے کتنی مشکلوں کو آپ نے دنیاوی لحاظ سے آپ نے سہا، اس کو آپ نے، حالانکہ اللہ کے رسول ایک حکم فرمائیں، ایک دعا کریں، وہ برباد ہو جاتے کافر، لیکن آقا اسلام نے تبلیغ پہ زور دیا، ایک نظام پہ زور دیا، ایک حکومت پہ زور دیا، ایک سچا دین ان کو بتایا کہ اللہ وحدہ شریک کیا ہوتا ہے، بتوں کی پوجا سے ان کو منع فرمایا کہ بتوں کی پوجا اسلام میں منع ہے، یہ انصاف کے خلاف بھی ہے، یہ عقل کے خلاف بھی ہے، یہ فطرت کے خلاف بھی ہے کہ بندے خدا کے ہوں اور پوجا بتوں کی کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث فرمایا اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اور آخری محمد رسول اللہ آپ کے ہمارے آقا السلام کو بھیج کر بعثت فرما کے اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ ہم نے احسان عظیم کر دیا ہے، ہم نے احسان عظیم کر دیا کہ اپنا رسول تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں انسان قرآن، پڑھ کے دیکھیں حدیث پاک کہ ہمارے آقا صاحب نے کس طرح کی تکالیف کو سہائے۔ میرے آقا نے طائف کے میدان میں آقا السلام کو لہو لان کر دیا گیا، آپ کے نالے کے اندر خون آ گیا، پہاڑ کے فرشتے آ گئے،
دیگر فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے پہاڑ کو پہاڑ سے ملا دیں، اس قوم کو ختم کر دیں ہم۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ قوم جانتی نہیں ہے، مجھے امید ہے اسی قوم سے مسلمان پیدا ہوں گے، اللہ کی مدد کریں گے۔ آیا وقت، دیکھیں آج طائف میں جا کے دیکھیں کس طرح مسلمان اللہ اکبر صدائیں لگا رہے ہیں، ہوا محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کو تو گھر بیٹھے دین ملا ہے، ہمیں تو گھر بیٹھے دین ملا ہے، صدقہ سرکار کا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پہ کافر ہتھوڑے نہیں چلا رہے، ہمارے کو آگ پہ نہیں لٹا رہے۔ اس طرح خباب بن ارد کو آگ پہ لٹا دیا، سیدی بلال کو خانہ مکہ شریف کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر گھسیٹا گیا، اور آقا کے جو غلام صحابہ کرام تھے ان کی ناکوں کے اندر دھوئیں چڑھائے گئے۔ سر عثمان غنی کو چٹائی میں لپیٹ کر دونوں جگہ سے بند کر کے اندر دھواں چھوڑ دیا آپ کے اوپر، طرح طرح کے مظالم سہنا پڑے صحابہ کرام کو۔ حضرت خباب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پیٹھ کوئلے سے جل کر بالکل وائٹ ہو چکی تھی۔ حضرت فاروق نے جب دیکھا ایک دفعہ اپنے وقت کے اندر تو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوسان قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی دعوت کے لیے اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور جب ان کو ہوش آتا آگ کی تپتی ہوئی کوئلوں کے اوپر سے تو یہ بولتے احد احد، اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ کے رسول خاتم النبی جی نے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں آقا آخری نبی ہے، اس دور کے اندر ہمیں کوئی مار نہیں رہا، اس دور کے اندر کہنا اور ساری حکومت خلاف ہو جانا اور پورا ایک وہاں پہ اعلان کرنا، سوچیں اس دور میں جا کے خانہ کعبہ میں جا کے جب انسان بازاروں میں گھومتا ہے نا، اور جب وہ انسان دنیاوی عیش میں پڑ جاتا ہے تو سوچنا چاہیے یار آج یہ بازار کی چاندنیاں، آج یہ خانہ کعبہ کی رونقیں، آج یہاں پہ عبادتوں کے مزے اور لطف جو انداز ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا سے، یہ کس کے وسیلے سے ہے، یہ کن کی وجہ سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، جیسے قدسی میں آتا ہے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرمائے آدم علیہ السلام اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے میں تمہیں ہی پیدا نہ کرتا۔ بولا مجھے پیدا نہ فرماتا، فرمایا تمہیں پیدا نہ کرتا، اگر محمد مصطفیٰ پیدا نہ کرتا تو ہمیں۔ امام حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے الغرض المختصر۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ ہم جب پڑھیں نا تو ہمارے دل چیر کے رہ جائیں، اور ہمیں معلوم پڑے کہ ہمارا آقا صاحب نے کس کس طرح سے دین کا کام کیا ہے اور کیسے اس دین کو پھیلایا ہے۔ آج ہمیں گھر بیٹھے مل گیا ہے تو کم سے کم مسلمان جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں کم سے کم دین تو سیکھیں، کم سے کم علم تو سیکھیں، کم سے کم صحیح طرح سے قرآن حدیث کو سیکھ کر سمجھ کر اپنی نماز کو، اپنی طہارت کو، اپنی عبادت کو، اپنے روزوں کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے حج کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کے ماحول کو کم سے کم دینی تو بنائیں کم سے کم، کہ ہمارے آقا صاحب نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اے عائشہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے نا اور جتنا مجھے ستایا گیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام میں تو کسی کو ستایا نہیں گیا اتنا۔ پڑھ لیں آپ، معلوم پڑ جائے گا کہ حضور صاحب نے کتنی محنتیں کری، اتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دین۔ اللہ فرماتا یا ایھا مدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ فرماتا ہے چادر لپٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ یہ سمجھے شاید کو کتنے پیغام ملے، اے چادر اوڑھنے والے یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، جو کافر تھے غیر مسلم تھے ان کو ڈرائیے۔ آج بتائیں کہ ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے پروردگار کی وربک فکبر، اور اپنے رب کی پاکی سی بیان کیجیے۔ سیاب مانا ہوتا ہے کپڑے، سیابہ کا ہمیں اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ وضو کے ذریعے ہم پہ پیغام دیا رہا ہے کپڑے پاک ہونا چاہیے، اور پاک کے مسائل بھی آنا چاہیے کہ کپڑا پاک کیسے ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کپڑے مشین میں تو دھو لیتے ہیں لیکن کپڑے پاک نہیں ہوتے، ان کے مسئلے نہیں معلوم ان لوگوں کو۔ ہمارے بتوں سے دور رہیے، بتوں سے دور رہیے، ان کافروں سے دور رہیے، یعنی جسم تمہارا کسی کافر سے نہ ملے۔ کبھی کسی کافر سے جسم مل بھی جائے نا تو اس کے لیے حکم علماء نے یہ دیا ہے وہ گھر پہ آ کے وضو کر لے۔ اگر جسم کسی کافر سے لگ گیا ہے، ہاتھ لگ گیا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا ہے، بعض اوقات مجبوریاں بھی انسان کی ہو جاتی ہیں، تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ گھر پہ آئے اور اپنا وضو کریں اور طہارت حاصل کریں، تاکہ جو ان کی ایک جو باطنی جسد ہے نا جو اثر کر سکتی ہے اس سے تو پھر آپ ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا پرہیز کرو گے نا اتنا تقویٰ بڑھے گا۔ اور جو مثال بیرون ملک میں رہتے ہیں نا ان کو تو ان مسائل کا آنا بہت ضروری ہے، ہر ایک بات کا جاننا ضروری ہے
تاکہ کیونکہ ان کا واسطہ یہ پڑتا، ان کی مجبوری ہے، ظاہر بات ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو لہٰذا انہوں نے یہ کام کرنا سیکھنا ہے، ان کو ہر ایک بندے نے سیکھنا ہے کہ کب کسی کافر کو دیکھ کے ہنسنا نہیں ہے، بس مسواڑ کسے لے کے آنی ہے، مسواڑ اس سے لے کے آنی ہے میں اس کافر کو دیکھ کے ہنسوں گا، میری مسواڑ دیکھ کے میرے اخلاق کو دیکھ کے شاید اسلام لے کے آ جائے۔ یا کسی کھانے پہ انسان کسی غیر مسلم کو لے گیا، عیسائی کو، اس کو اسلام کی طرف کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے ادھر جب کھانے پہ لے، کھانا کھلانے کے بعد اس کو بتایا جائے اس کی لینگویج کے اندر کہ ڈائریکٹ دعوت دینے کا مسئلہ ہو، اس کو بتایا جائے کہ محمد رسول اللہ کیا ہیں، صرف تعریف بتائی جا کہ صرف تعریفات کہ یہ ہیں، وہ یہ کرتے تھے، یتیموں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کا خیال کرتے تھے، پاکیزہ رہتے تھے، صاف ستھرے کپڑوں کو پہنا کرتے تھے، ویسے میں رکھا کہ کپڑے صاف ہی صاف ہے، لیکن ہماری لیے حکم دیا ہمارے کو اس طرح کی باتیں، حضور کی جو اخلاق کی باتیں، جو آپ کی سیرت کی باتیں ہیں، اس کو پھر مثلا کبھی کوئی بندہ اعتراض کر دیا آپ کے سامنے کہ بھائی اس دو میں جنگیں ہوئی ہیں، تو یہ بتائیں کائنات میں تمام جنگوں کو اٹھا کے دیکھا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ذاتی دور میں، آپ کے حیاتی میں دور میں ہوئی ہے، اس میں کتنے کافر مرے ہیں؟ علماء نے ان کی گنتی لکھی ہے، وہ ابھی یاد نہیں ہے، کوئی 100 یا 150 ایسے کوئی لکھی گنتی لکھی ہے، یہ کافر مرے گئے اس دور کے اندر، یعنی حضور علیہ السلام کی پلاننگ کوئی کر ہی نہیں سکا۔ اس کے بعد پڑھے تاریخ کے اندر بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگ ہوئی ہیں، کتنے کتنے عیسائی مر گئے۔ جب یہ باتیں پتہ ہوں گی نا آپ کو، تو آپ اس سامنے کو بتا سکتے ہیں، دیکھیں اس جنگ میں یہ ہوا، اس جنگ میں یہ ہوا، اتنے صلیبی جنگ ہوئی دونوں کے اندر، ان کے لوگ اتنے مرے۔ تو یہ رسول اللہ کی آپ دیکھیں کس طرح سے انسانوں کو بچایا، تبلیغ بھی کری ان کو۔ حضور نے فرمایا نا کہ اسلام کی جو دعوت ہے نا، یہ دعوت ایسی ہے کہ آپ کسی کو مسلمان کر دو گے نا تو روئے زمین کی سلطنت سے بہتر ہے۔ تو جب ہمیں یہ چیزیں آئیں گی نا، ہم تبھی تو اسلام کی دعوت دیں گے، جب ہمیں آئیں گی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارے تو کیا اسلام کی دعوت دیں گے ہم؟ تو لہٰذا جب سینے میں یہ کڑن پیدا ہوگی نا، یار میرے آقا نے یہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کیا، وہ خاتم النبیین ہو کے یار امام الانبیاء ہونے کے باوجود فرمائے میں چاہوں اے عائشہ میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چڑھیں، میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس دور میں تھا، آج دیکھ لیں عرب میں پہاڑ سونے کے نکلے نہیں نکلے نا۔ حضور نے فرمایا کہ میں چاہوں عائشہ میرے ساتھ پہاڑ سونے کے بن کر چلیں، لیکن حضور علیہ السلام نے دنیا سے محبت نہیں کری۔ ہمارے عائشہ میں چاہتا ہوں جس دن کھاؤں تو شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ کھاؤں صبر کروں، اگر آج ہمیں کھانا نہیں ملے 2 دن کے نہیں ملے، ہمارے پیسے کم ہو جائیں نا تو میں ٹینشن شروع، ہمارے کو کھانا گھر میں صحیح نہ ملے نا، ہم کو دال کھا لینا تو ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، نہ یار، یہ زندگی تو ایسی ہونا چاہیے کہ انسان جس حال میں اچھی زندگی ہو، اچھا کھانا کھا لے وے، نئی زندگی نہیں پیسہ ہو دال کھا لے وے، کوئی مثلا چٹنی کھا لے وے انسان، یہ زندگی ہے، یہ ہمارے آقا صاحب کا کردار ہے، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ کہ اپنے جوتوں میں جو تسمہ لگانا ہوتا تھا تو آقا علیہ السلام خود اس جوتے کی سلائی کر لیا کرتے تھے، آپ اپنے کپڑوں کی سلائی میرے آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح کی شفقتیں آقا علیہ السلام کی اپنے گھر کے اندر اپنی ازواج کے ساتھ زندگی کے اندر دیکھیں، محبت و پیار سلیقہ دیکھیں، آپ کا اخلاق دیکھیں، باہر صحابہ میں اخلاق دیکھیں، کوئی کافر آ رہا تو اس کے ساتھ کس طرح رویہ پیش کیا آقا علیہ السلام نے، اسلام کی دعوت دی، کیسے میٹھے انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دی، کیسے ان کو سمجھایا، اور جب وہ نہیں سمجھے تو کس طرح سے بھی گردنیں اڑی کفار کی۔ لیکن وہ تاریخی بات رہ گئی ہے کہ پوری دنیا نے اس بات کو لکھا، اور انگریز بھی اس بات کو لکھتا ہے کہ سب سے کم آدمی جو مرا ہے نا وہ اس دور میں مرا ہے کافروں کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ جنگوں کے اندر جلوہ فرما ہوتے تھے، اس وقت مرا ہے سب سے کم آدمی۔ اس کے بعد تو پھر ڈھیروں کے ڈھیر لگے ہیں، لاشیں لگی ہیں، آج بھی دیکھو کتنے لوگ مر جاتے ہیں، ایک ہی دھماکہ پڑا لوگ مر گئے۔ لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کسی کو سیکھنی ہے نا، وہ محمد رسول اللہ آپ کے ہمارے آقا کو پڑھے، اللہ کے قرآن تو پڑھے تو اس کو معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا ہے۔ المختصر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے ہم غیر مسلموں تک اسلامی دعوت پہنچائیں، مسلمانوں کی اصلاح کریں، مسلمانوں کا سلسلہ بنائیں، لوگوں کے ذہن بنائیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کی تبلیغ کی طرف آئیں، پیار سے محبت سے ایک انداز ہم کریں، جہاں بھی چاہے عورت ہو، لیڈیز ہو، مرد ہو، وہ اپنے انداز سے کام کرے، اپنے گھر میں کام کرے، اپنے گھر کے اندر اسلامی گہوارہ بنائے، اپنے والدین میں محنت کرے، بھائی بہن پہ محنت کرے کہ بھائی نماز تو پڑھو، کم سے کم 5 ٹائم کی نماز پڑھو، پھر علم تو سیکھو، اس کے بارے میں جو پڑھ رہے ہو اس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تو یاد رہا جو ہم نے سیکھا سنا اس پہ عمل کرنے والا بنا، دوسروں کو پہنچانے والا بنا۔